کیا آپ کے گھٹنے چلتے وقت درد کرتے ہیں، سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو گیا ہے، یا ہڈیاں اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر نے کیلشیم کی گولیاں لکھ دی ہے؟ دوستو، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کی جو آپ کے گھر کے قریب ہر دکان پر ملتی ہے اور جسے لوگ صرف چائے کے ساتھ ناشتے میں کھاتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ طاقت چھپی ہے جو آپ کی ہڈیوں اور گھٹنوں کو پھر سے مضبوط بنا سکتی ہے۔ دوستو، اس چیز کا نام ہے مکھانا۔ جی ہاں، وہی سفید ہلکا پھلکا مکھانا جسے آپ نے شاید کبھی سنجیدگی سے لیا نہیں، لیکن سائنس نے ثابت کیا ہے کہ یہ ہڈیوں کے لیے ایک قدرتی دوا کی طرح کام کرتا ہے۔ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم بتائیں گے کہ اسے صحیح طریقے سے کب اور کتنا کھانا چاہیے۔ دوستو، سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مکھانا آتا کہاں سے ہے۔ مکھانا اصل میں کنول کے پھول کے بیج ہوتے ہیں۔ کنول وہ پھول ہے جو پانی میں اگتا ہے اور اسی پھول کے بیجوں کو خاص طریقے سے بویا جاتا ہے، جس سے مکھانا بنتا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں صدیوں سے مکھانا کھایا جاتا رہا ہے۔ آیورویدک میں اسے مکھانا یا پدم بیج کہتے ہیں اور اسے ہمیشہ سے ہڈیوں اور جوڑوں کی طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ دوستو، مکھانا کا سائنسی نام ایوریل فیروکس ہے۔ یہ ایک پانی میں اگنے والی فصل ہے۔ اس کے بیچوں میں غذائی اجزاء اتنی مقدار میں ہوتے ہیں کہ ماہرین غذائیت اسے سپر فوڈ کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس چھوٹے سے دانے میں ایسا کیا ہے جو ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ آئیے اب اس کے اندر جانتے ہیں۔ دوستو، مکھانے کے فائدے سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے اندر کون سے اجزاء ہے، کیونکہ جب آپ یہ جانیں گے تو خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہڈیوں کے لیے کیوں اتنا کارآمد ہے۔ مکھانا کے اندر کیلشیم موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کی بنیادی اینٹ ہے۔ اس کے علاوہ مکھانا میں پروٹین ہوتا ہے جو جوڑوں کے گرد مسل کو مضبوط بناتا ہے۔ مکھانا میں میگنیشیم ہوتا ہے جو کیلشیم کو ہڈیوں میں جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فاسفورس ہوتا ہے جو ہڈیوں کی کثافت کو بڑھاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے جو جوڑوں کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پوٹاشیم ہوتا ہے جو توانائی اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوستو، 100 گرام مکھانا میں تقریباً 250 کیلوریز، 9.8 گرام پروٹین، 76 گرام کاربوہائیڈریٹ اور 0.1% چکنائی ہوتی ہے۔ اس میں کیلشیم کی مقدار 60 ملی گرام تک ہوتی ہے، جو اسے ہڈیوں کے لیے ایک بہترین قدرتی ذریعہ بناتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اصل مسئلے کی، گھٹنوں کا درد۔ یہ مسئلہ آج کل بہت عام ہو گیا ہے۔ چھوٹی عمر کے لوگ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن آخر گھٹنے درد کرتے کیوں ہیں؟ دوستو، گھٹنوں کے جوڑ میں ایک خاص مادہ ہوتا ہے جسے کارٹیلیج کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی نرم تہ ہے جو دو ہڈیوں کے درمیان کشن کی طرح کام کرتی ہے، اور جب یہ کارٹیلیج گھس جاتی ہے تو ہڈیاں آپس میں رگڑتی ہے اور یہی گھٹنے کا درد پیدا کرتی ہے۔ اسی حالت کو سائنس کی زبان میں آسٹرو آرتھرائٹس کہتے ہیں، اور پاکستان میں 35 سال سے زیادہ عمر کے ہر 5 میں سے ایک شخص اس سے متاثر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مکھانا اس میں کیسے مدد کرتا ہے؟ تو مکھانے میں ایک خاص جز پایا جاتا ہے جسے کیمپیرول کہتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی اینٹی انفلیمیٹری مادہ ہے، یعنی یہ جوڑوں کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ جب سوزش کم ہو تو درد خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ جنرل آف ایتھوفارماکولوجی میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا کہ مکھانے کے اجزاء جوڑوں کی سوزش کے خلاف مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہڈیوں کی کمزوری کی طرف۔ پاکستان میں خواتین میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر 40 سال کے بعد، جب جسم میں ایسٹروجن ہارمونز کم ہونے لگتا ہے تو ہڈیوں سے کیلشیم نکلنے لگتا ہے اور ہڈیاں کمزور اور بھربھری ہو جاتی ہے۔ اسی حالت کو آسٹروپوروسس کہتے ہیں۔ مکھانا یہاں 3 طریقوں سے کام کرتا ہے۔ مکھانے میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، لیکن یہاں ایک خاص بات ہے، اکیلے کیلشیم کافی نہیں ہوتا۔ کیلشیم کو جذب ہونے کے لیے میگنیشیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور مکھانے میں دونوں ایک ساتھ موجود ہے۔ مکھانے میں موجود فاسفورس ہڈیوں کی کثافت یعنی بون ڈینسٹی کو بڑھاتا ہے۔ جتنی زیادہ بون ڈینسٹی اتنی مضبوط ہڈی۔ اس کے علاوہ مکھانے کی اینٹی آکسیڈنٹ جسم میں آزاد ذرات یعنی فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں۔ یہ وہی ذرات ہے جو ہڈیوں اور جوڑوں کو اندر سے نقصان پہنچاتا ہے۔ دوستو، چین میں ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ یوریل فیروکس یعنی مکھانے کی بیچوں میں موجود اجزاء ہڈیوں کے گھسنے کے عمل کو سست کرتے ہیں۔ یہ نتائج بون میٹابولزم سے متعلق تحقیقاتی جریدے میں شائع ہوئی ہے۔ دوستو، مکھانا صرف ہڈیوں اور گھٹنوں تک محدود نہیں، اس کو اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو آپ کو جاننے چاہیے۔ مکھانا گردوں کو مضبوط بناتا ہے۔ روایتی طب میں اسے گردوں کی کمزوری کے لیے خاص طور پر تجویز کیا جاتا ہے۔ مکھانے کا گلائسیمک انڈیکس کم ہونے کی وجہ سے
खून में शक्कर तेजी से नहीं बढ़ता, इसीलिए ये ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए भी महफूज नाश्ता है। मखाने में सोडियम बहुत कम है और पोटाशियम काफ़ी मिकदार में है। ये खून के दबाव को कंट्रोल में रखता है, इसलिए दिल के मरीजों के लिए भी बेहतरीन है। मखाना खाने के बाद पेट भरा महसूस होता है, इसलिए ये फजूल खाने से बचाता है और वजन को कम करने में मदद करता है। मखाने में एक कुदरती मादा पाया जाता है जो आसाबी निज़ाम को सुकून देता है। रात को सोने से पहले खाने से नींद बेहतर आती है। अब सबसे अहम सवाल, मखाना खाने का सही तरीका क्या है? कितना खाए और कब खाए और कैसे खाए? रोजाना 30 से 40 ग्राम मखाना काफ़ी है, यानी एक मुट्ठी भर। ज़्यादा मिकदार का मतलब ज़्यादा फायदा नहीं होता दोस्तों। बेहतरीन वक्त सुबह नाश्ते में या शाम को 4 बजे के करीब खाए। दोस्तों ये वो वक्त है जब जिस्म ग़िज़ाई अज्जा बेहतर तरीके से जज़्ब करता है। खाने का तरीका, सबसे बेहतर तरीका यह है कि घी में हल्का भूनकर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दे। घी इसलिए कि ये चर्बी में हल होने वाले यानी फैट सोलुबल विटामिन को जज्ब होने में मदद देता है। अगर आप हड्डियों की कमजोरी का खास तौर पर इलाज चाहते हैं दोस्तों, तो रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ मखाना खाएं। दूध का कैल्शियम और मखाने का कैल्शियम ये मिलकर दुगना असर देते हैं। मखाना एक ग़िज़ा है दोस्तों। अगर आपके घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा है या हड्डियों की कोई संगीन बीमारी है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। मखाना आपके इलाज में मदद कर सकता है, लेकिन डॉक्टरी मुआयने की जगह नहीं ले सकता। तो आज हमने जाना कि वो छोटा सा सफेद दाना जिसे हम बरसों से नाश्ते में खाते आए हैं, दरअसल एक बहुत बड़ी कुदरती नियामत है। इसका कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट मिलकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, घुटने की सूजश को कम करते हैं और दर्द से आराम देते हैं। कुदरत ने हमारे आसपास बहुत सी नियामतें रखी है दोस्तों, बस हमें उन्हें पहचानना है और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है जिनके घुटनों में दर्द है या हड्डियां कमजोर है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है ये छोटी सी मालूमात उनकी जिंदगी में बड़ा फर्क लाए। और अगर आप ऐसे ही मुफीद और साइंस बेस्ड सेहत की मालूमात उर्दू में हासिल करना चाहते हैं तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सेहतमंद रहिए और खुश रहिए।